وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، مومن ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ایک بہترین موقع اس کو ملتا ہے اللہ کی بات بیان کرنے کا۔ ہر جگہ وہ توحید دیکھتا ہے، ہر معاملے میں وہ توحید اس کی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ دنیا کے سارے معاملات جو بھی اللہ تعالیٰ نے برپا کیے ہیں یہ اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ دنیا والوں تم جانتے ہو ان چیزوں کو، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو، اللہ جانتے ہو، ہر مسئلہ جانتے ہو۔ اب ایک میں بات آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں، دیکھیے آج یا کل یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک فیصلہ آیا، جو بھی ظاہری بات ہے کتنوں کو اس میں فائدہ ہوا، کتنوں کو خوشی ہوئی، کسی کے دل ٹوٹے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ ان کے کہنے کے مطابق کسی نے کہا کہ بالکل ڈٹ گئے ہیں، ذرہ برابر کسی کے پرواہ نہیں کیا، اڑا کے رکھ دیا، سب کو اڑا کے رکھ دیا۔ سارے جو لوگ پلاننگیں بنا رکھی دری کی دری رہ گئی، اندازہ لگائیے۔ تو یہ ایک جج کے بارے میں، جو ایک کرپٹ ملک کا جج ہے، اس کے لیے آپ کے یہ تاثرات ہیں اور یہ جذبات ہیں۔ آپ کا جو جسٹس کا نظام ہے پوری دنیا میں، وہ 140 ملکوں میں شاید 129واں ہے، اندازہ لگائیے کتنی، حالانکہ گری ہوئی یہ جسٹس ہے، لیکن اس کے اندر ایک فیصلہ انہوں نے جو بھی کیا ہے، جس طریقے سے بھی کسی سے نہیں ڈرے ہیں، ڈٹ گئے ہیں، تو اس انداز سے آج کل بیانات آ رہے ہیں۔ تو جو کائنات کا مالک جس دن فیصلہ کرے گا، انصاف کرے گا، عدل کرے گا جس دن، اور کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ حالانکہ یہ تو انسان ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں ڈر جاتا ہے انسان، کبھی لالچ میں آ جاتا ہے، بک جاتا ہے، کبھی کبھی فائدہ ادھر دیکھتا ہے، ادھر ڈر جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات انسان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ جو کائنات کا مالک ہے، جب عدل کا نظام وہ قائم ہوگا، وہ معیار قائم ہوگا، وہ اس معیار کا جب میزان قائم ہوگا، تو ہر چیز ایمان اور عقیدے کے مطابق تو لے گی۔ یاد رکھنا، ایمان اور عقیدہ درست ہوگا تو عمل وزن رکھے گا، ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پہاڑوں جیسے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وزن ہی کوئی نہیں، بالکل ان کے وزن ختم کر دیے جائیں گے، بلکہ ان کے لیے میزان قائم ہی نہیں کی جائے گی۔ کس چیز کا وزن کیا جائے جب چیز ہے ہی کوئی نہیں؟ آپ کسی شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں، اسٹور میں جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اتنے کلو وہ دے دو، آلو دے دو، وہ کہتا آلو نہیں ہے، تو کہتا نہیں جی تول دو نا جی، بس تھوڑے بہت دے دو، وہ ہے ہی نہیں ہے، وہ دیکھو نا جی کچھ نہ کچھ تو رکھو اس کے ترازو کے اوپر، وہ کہے گا پاگل ہو گیا، ہے ہی نہیں ہے، ایک چیز ہے ہی نہیں تو اس کو کیا تولا جائے؟ اسی طرح یہ مشرکین کے جو اعمال ہیں یہ تو ختم کر دیے جائیں گے، تو کیا تولا جائے؟ میزان تو مومنوں کی لگے گی۔ تو پھر جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ من پسند دل چاہی زندگی کے اندر ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور وہاں وہ پھر ظاہری بات ہے جہنم میں ڈالے جائیں گے، جتنا مالک خود چاہے گا کہ اس کو کتنی سزا دی جائے۔ اور یہ بھی ذہن رکھیں، وہاں کا جو ایک دن ہے، اس دنیا کی یہ جو دن رات ہیں، دن یہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے۔ اگر کسی بندے کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کو 24 گھنٹے جیل جہنم کی، تو 24 گھنٹے کا مطلب ہے 50,000 سال۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اللہ کے بندو، آج ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے، یقین کیجیے کوئی قدر نہیں ہے آج ایمان کی، ہر طرف نہ قدری ہے، بلکہ اس کو سب سے زیادہ غیر ضروری چیز سمجھی جاتی ہے۔ یعنی اب دوسرے شیطانوں سے کیا گلہ کیا جائے، یہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یا دہریے ہیں، یا یہ قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، ان سے کیا کیا جائے؟ یہ جو اپنے مسلک پرست والے ہیں، یہ بھی اب ایمان اور عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس جگہ بات کی جائے آگے سے کھانے کو دوڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ اور پھر یہ توحید کی بنیاد کے اوپر جو جماعت اٹھی تھی، اس کا امیر آج توحید کا اتنا بڑا دشمن بن گیا، یہ محمد حنیف، کہ ایمان کی بات جب کی جائے تو یہ اس کو فساد کہتا ہے، انتشاری کہتا ہے، باغی کہتا ہے۔ اور اس کے بعد ایسی مساجد جہاں صرف اللہ کو سجدے کیے جائیں اور صرف اللہ کے سجدے کا درس دیا جائے، وہ مساجد یہ وہاں پاؤں رکھنا آپ گوارا نہیں کرتا ہے۔ اور اگر پہلے سے اس کے پاس کوئی مساجد تھیں، اب اس میں خالص اللہ والے جب آ گئے، ایک سجدہ بھی کسی کے لیے نہیں مانتے، کسی نبی کے لیے، تو اس کے بعد اس نے اس مسجد کو 6-7 مہینے تالا لگا دیا اور بیچنے کے اوپر بولی لگا دی، اس کا ریٹ لگا دیا، اندازہ لگا۔ ایسا ایمان کا دشمن شاید ہی اس زمین کے اوپر کوئی گزرا ہو۔ تو یہ وقت آنے والا ہے جب وہ میزان قائم ہوگی، اور ان کی تہجد گزاریاں، ان کے روزے، ان کے زکاتیں، ان کی تبلیغیں، ان کی فریب کاریاں ساری کھل کے سامنے آ جائیں گی۔
تو اللہ کے بندو آج موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ سوشل میڈیا کا دور جو یہ صحیح معنوں میں ایکٹیو ہوا ہے 2010 میں، اس سے پہلے یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں تھا، اور اس کے بعد دیکھیے یہ کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ 2 بٹن آپ دباتے ہیں تو پوری دنیا میں آپ کا میسج چلا جاتا ہے۔ جس طرح سہیل خان نے کہا تھا، کہتا تھا جو بھی بات میں کرتا ہوں تو ارشد صاحب پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ بھائی بات تمہاری کیا تھی، پھیلانی تو پڑتی ہے۔ تم نے کتنا بڑا یہ بیان دیا تھا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو سجدہ اس وجہ سے ہوا کہ بھائیوں نے زیادتیاں بڑی کی تھی، ظلم اور زیادتیاں کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے سجدہ کروا کے وہ ازالہ کر دیا اس کا اندازہ۔ یہ اس کا فہم، جس جماعت کے چلانے والے کا یہ ذہن ہو، یہ فہم ہو، اس کو پھر اللہ کے بندوں کو اور کرو۔ خود حنیف صاحب کہتے ہیں یہ انوکھا سجدہ تھا، یہ فقیت المثال سجدہ تھا۔ پہلے کہتے تھے یہ لغوی معنوں میں، اب کہتے ہیں حقیقی معنوں میں ہے، یہ معروف سجدہ ہے، ہتھیلیاں ماتھا ٹیک کے ہوا ہے یوسف علیہ السلام کو سجدہ۔ اللہ کے بندوں کو اور کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو سجدہ انسان کو جائز ہی نہیں ہے، اور اگر بالفرض انسان کسی کو جائز ہوتا تو میں حکم دیتا عورتوں کو کہ خامدوں کو سجدہ کریں۔ جہاں خاوند کا حق اور اس کا عزت اور احترام بتائی، وہاں سجدے کی نفی کر دی۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ تو دیکھیے نبوت کا راستہ بند کر دیا آپ اپنے بعد، کوئی اور نبی نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت سامنے آ گئی۔ یہ معاملات ہوئے اللہ کے بندوں۔